نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سورہ بقرہ کی تفسیر ہم کر رہے ہیں اور آج 47 آیت سے رکوع نمبر 5 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اذکرو یاد کرو، نعمتی میری نعمت کو، التی جو انعمت میں نے انعام کی، جو میں نے احسان کیا یا انعام کیا، علیکم تم پر، وانی اور میں نے، فضلتکم تمہیں فضیلت دی، علی العالمین تمام جہانوں پر، سارے جہانوں پر۔ یہاں سے ایک بار پھر بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ترک کرنے سے ڈریں اور ان پر حجت پوری ہو جائے۔ ہدایت، علم و حکمت اور حکومت، یہ تین ایسی چیزیں تھیں جو مجموعی طور پر اس وقت بنی اسرائیل کے علاوہ کسی قوم میں نہیں پائی جاتی تھی۔ اس لیے کہا گیا کہ انی فضلتکم علی العالمین، کہ میں نے فضیلت دی تمہیں سارے جہانوں پر، یعنی بنی اسرائیل اس وقت افضل ترین قوم تھی جسے فضیلت دی گئی تھی، لیکن جب ضد اور تعصب کی وجہ سے انہوں نے پیغام ہدایت کو ٹھکرایا، اپنی خواہشات کی تسکین کے لیے علم و حکمت کی آسمانی صحیفوں میں تحریف کی، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی توہین اور بے ادبی کو اپنا پیشہ بنایا اور بعض کو تو قتل بھی کر دیا، تو ان کے ان افعال کے باعث ان پر ذلت و مسکنت کی لعنت مسلط کر دی گئی۔ گویا انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی فضیلت کا گلا گھونٹ دیا اور اپنی بزرگی کا جنازہ نکال دیا۔ اب اس رکوع سے ان کو ان احسانات کو پھر سے یاد دہانی کرائی جا رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، میرا وہ احسان یاد کرو، اذکروا نعمتی، میرے اس احسان کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیا۔ اور وہ احسان کیا تھا؟ انی فضلتکم علی العالمین، کہ میں نے تمہیں فضیلت دی تھی سارے جہانوں پر۔ جب حضور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی تو یہ فضیلت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی طرف منتقل ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو سب امتوں سے افضل بنا دیا، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ اے مسلمانوں تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی ہدایت کے لیے ظاہر کی گئی۔ واتقوا اور ڈرو، یومن لا تجزی، یومن اس دن سے، لا تجزی جب نہ بدلہ دے سکے گا، نفسن کوئی شخص، ان نفسن کسی کو بھی، کوئی شخص کسی کو کوئی فائدہ نہ دے سکے گا، شیئن کچھ بھی، ولا یقبل اور نہ قبول کی جائے گی، منہا اس کے لیے، شفاعتن کوئی سفارش، ولا یؤخذ اور نہ ہی لیا جائے گا، منہا اس سے، عدل کوئی معاوضہ، ولا اور نہ ہی ہم وہ، ینصرون مدد کیے جائیں گے۔ بعض لوگ اس آیت سے گناہگار مومن کے لیے شفاعت کا بھی انکار کرتے ہیں، جو بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تمام مفسرین کا اجماع ہے کہ نفس سے مراد کافر ہے، یعنی لا تجزی نفس عن نفس، کہ جب کوئی شخص کسی کو کوئی بدلہ نہ دے سکے گا تو اس سے مراد کافر ہے، مومن نہیں ہے، کیونکہ مومن کے لیے، گناہگار مومن کے لیے شفاعت پر کئی آیات اور احادیث موجود ہیں۔ اس آیت کا نزول یہود کے اس غلط عقیدے کے بطلان کے لیے ہوا کہ وہ سمجھتے تھے کہ ان کے اعمال اور عقائد جیسے بھی ہوں ان کی نجات یقینی ہے، کیونکہ انہیں تمام جہانوں پر فضیلت جو دی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت سے انعامات کا نزول کیا تھا، اس لیے وہ سمجھتے تھے ہم تو لاڈلے ہیں، ہم جو مرضی کریں، بروز حشر ہم سے کچھ بھی نہیں پوچھا جائے گا۔ کہا جا رہا ہے اے بنی اسرائیل، قیامت کے اس دن سے ڈرو جس دن کوئی بھی شخص کسی کافر کی طرف سے بدلہ نہ دے گا اور نہ کافر کے بارے میں کسی کی کوئی سفارش مانی جائے گی، اور نہ اس کافر سے جہنم کے عذاب سے نجات کے بدلے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، یعنی کہ جو ان کے پاس دولت تھی، مال و زر تھا، یعنی کہ ان کے اعمال کے بدلے میں جہنم کے عذاب سے نجات کے لیے کوئی معاوضہ، کوئی پیسہ، کوئی دولت، کچھ بھی نہیں لیا جائے گا،
اور نہ ان کفار سے اللہ تعالیٰ کا عذاب دور کر کے ان کی مدد کی جائے گی، ولا ہم ینصرون، ان کی کوئی مدد نہ کی جائے گی۔ یہ ان کو عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے تاکہ وہ جو نافرمانیاں کر رہے ہیں ان سے وہ اپنے آپ کو بچائیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا کر اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو سنواریں۔ آگے فرمایا گیا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں نجات دی، وَإِذْ، اور جب، نَجَّيْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں نجات دی۔ اب ایک اور انعام کا ذکر ہو رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل اس انعام کو بھی یاد کرو کہ جب ہم نے تمہیں نجات دی، من آل فرعون، آل فرعون سے، تمہیں فرعونیوں سے نجات دی، یسومونکم، جو تمہیں پہنچاتا تھا، سوء العذاب، برا عذاب، جو تمہارے ساتھ برا رویہ رکھتا تھا اور بہت ہی ظلم کرتا تھا، یسومونکم، تمہیں پہنچاتا تھا، سوء العذاب، سخت عذاب، یذبحون، وہ ذبح کرتے تھے، ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون، اور زندہ رکھتے تھے، نساءکم، تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم، اور اس میں تمہارے لیے، بلاء، آزمائش تھی بہت بڑی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بہت بڑی، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں بڑی بھاری آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے۔ مصر کے بادشاہوں کا لقب فرعون ہوتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کا نام ولید بن مصعب بن ریان تھا، اور اس آیت میں اسی کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس کی عمر 400 سال سے زیادہ ہوئی۔ اس آیت میں آل فرعون سے اس کے پیروکار مراد ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العزت ایک دفعہ پھر بنی اسرائیل کو یاد دلا رہے ہیں کہ وہ وقت یاد کرو، اذ نجیناکم من آل فرعون، کہ جب میں نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی۔ فرعون نے بنی اسرائیل پر نہایت بے دردی سے محنت و مشقت کے دشوار کام لازم کر رکھے تھے۔ پتھروں کی چٹانیں کاٹ کر وہ پورا دن اٹھا کر لاتے، ان کی گردنیں زخمی ہو جاتی۔ پھر غریبوں پر ٹیکس مقرر کیے ہوئے تھے جو غروب آفتاب سے پہلے جبراً وصول کیے جاتے، اور جو ٹیکس نہ دے پاتا اسے سخت سزا ملتی۔ پھر یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے۔ اب فرعون نے جب خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی اور اس نے مصر کو گھیر کر تمام قبطیوں کو جلا ڈالا، جبکہ بنی اسرائیل کو کوئی نقصان نہیں ہوا، اس خواب سے اسے بڑی وحشت ہوئی، اور اس نے جب تعبیر پوچھی تو اس کو تعبیر بتانے والوں نے یہ بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو تیری ہلاکت اور تیری سلطنت کی تباہی کا سبب بنے گا۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے ہاں جو لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے اور لڑکیاں زندہ رہنے دی جائیں تاکہ بڑی ہو کر ان کی لونڈیاں بنیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں میرے اس انعام کو یاد کرو کہ جب میں نے تمہیں فرعون جیسے ظالم جابر بادشاہ سے نجات دی، فی ذالکم بلاء، اور اس میں آزمائش تھی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بہت بڑی۔ بلا امتحان و آزمائش کو کہتے ہیں، اور آزمائش نعمت سے بھی ہوتی ہے اور شدت و محنت سے بھی۔ نعمت سے بندے کی شکر گزاری اور محنت و مشقت سے اس کے صبر کا حال ظاہر ہوتا ہے۔ آگے فرمایا گیا وَإِذْ، اور جب، فرقنا، ہم نے پھاڑ دیا، فرق کر دیا، الگ الگ کر دیا، بکم، تمہارے لیے، بحر، سمندر کو، وَإِذْ فرقنا بکم البحر، جب پھاڑ دیا ہم نے تمہارے لیے سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر ہم نے بچا لیا تمہیں، وَأَغْرَقْنَا، اور ڈبو دیا ہم نے، آل فرعون، فرعونیوں کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم کنارے پر کھڑے دیکھ رہے تھے۔ یہ دوسری نعمت کا بیان ہے جو بنی اسرائیل پر فرمائی کہ انہیں فرعونیوں کے ظلم و ستم سے نجات دی اور فرعون کو اس کی قوم سمیت ان کے سامنے غرق کر دیا گیا، جس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حکم الہی پر رات کے وقت بنی اسرائیل کو لے کر مصر روانہ ہوئے۔ صبح کو فرعون ان کی جستجو میں ایک بھاری لشکر لے کر ان کے پیچھے پیچھے نکلا اور انہیں دریا کے کنارے پر اس نے آ کر پا لیا۔ بنی اسرائیل نے فرعون کے لشکر کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے دریا پر اپنا عصا مارا، اس کی برکت سے عین دریا میں 12 خشک راستے پیدا ہو گئے اور پانی دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا، اور ان آبی دیواروں میں جالی کی مثل روشن دان بن گئے۔ یہ اللہ کی قدرت نہیں تو اور کیا ہے۔
بنی اسرائیل کی ہر جماعت ان راستوں میں ایک دوسرے کو دیکھتی، باتیں کرتی اور گزرتی جاتی۔ فرعون بھی یہ منظر دیکھ کر اپنے لشکر سمیت ان دریائی راستوں میں داخل ہو گیا، لیکن جب اس کا تمام لشکر دریا کے اندر آیا تو دریا اپنی اصلی حالت پر آ گیا اور تمام فرعونی اس میں غرق ہو گئے، اور بنی اسرائیل دریا کے کنارے پر فرعونیوں کے غرق ہونے کا منظر دیکھ رہے تھے۔ یہ حق کی طاقت ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اس کا فضل اور اس کا انعام ہے کہ جب انسان حق پر ہو، صحیح راستے پر ہو، کیونکہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے اور وہ اللہ کے نبی تھے، اور جب وہ حق پر تھے تو اس وقت کیا ہوا کہ دوسری طرف ایک ظالم جابر بادشاہ ہزاروں وسائل ہونے کے باوجود بنی اسرائیل کو نقصان نہیں پہنچا سکا۔ جب انسان حق پر ہو اور اللہ کی رضا شامل ہو تو پھر وہ اکیلا ہو، پوری دنیا اس کے خلاف ہو، پھر بھی اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور اگر انسان غلط راستے پر ہو، برائی کا ساتھ دے رہا ہو، باطل پر ہو، تو پھر اس کے پاس ہزاروں وسائل ہوں، ہزاروں حفاظتی سامان اس نے مہیا کر رکھے ہوں، جتنے بھی گارڈز ہوں اور جتنی بھی حکومت اور طاقت ہو اس کے پاس، اگر اللہ نہ چاہے تو وہ کبھی بھی محفوظ نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے، اپنے فضل سے بنی اسرائیل کو محفوظ کر دیا اور فرعون کو غرق کر دیا۔ اب یہاں پر اس انعام کا ذکر کر کے بنی اسرائیل نے جب اللہ کی نافرمانی کی تو اس وقت اس انعام کا ذکر کر کے انہیں بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے انعامات، ہمارے احسانات کو یاد کرو۔ جب تم یاد کرو گے تو تمہیں یہ شعور آئے گا کہ ہم کس کی نافرمانی کر رہے ہیں۔